بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں آپ کو ڈویژنل پبلک اسکول اور کالج ساہیوال کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرا نام صوبیہ شاہین ہے۔ آج میں آپ کو جماعت پنجم کی کتاب اسلامیات میں سے سبق پڑھاؤں گی۔ پیارے بچوں، ہمیشہ کی طرح سبق کا آغاز ایک اچھی بات سے کریں گے۔ آج کی اچھی بات ہے نماز۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر مسلمان مرد اور عورت دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور یہ 5 وقت نماز فرض ہے۔ جب ایک بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ فرض عبادت وہ عبادت ہے جس کو کبھی چھوڑ نہیں سکتے، اور اگر چھوڑیں گے تو گناہ ہوگا۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں احادیث مبارکہ ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ پیارے بچوں، نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ بھی 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی عادت ڈالیں۔ اب ہم اسلامیات کے حوالے سے کچھ سابقہ واقفیت کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ سے کچھ سوال کر رہی ہوں۔ میرا پہلا سوال ہے، نیک اعمال کیا ہوتے ہیں؟ یقیناً آپ جانتے ہیں وہ کام جن کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا، جن کا صلہ جنت ہوگی، نیک اعمال ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، برے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا۔ وہ کام جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور ان کی سزا جہنم میں دیا جانے والا سخت ترین عذاب ہوگا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ہماری آج کی سابقہ واقفیت۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کی پڑھائی کریں گے، اس کی تفہیم ہوگی، پھر اعادہ کے لیے آپ سے مختصر سوالات پوچھے جائیں گے۔ پیارے بچوں، اس سبق کی تدریس کے بعد آپ لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ دنیا کی زندگی کی اہمیت سے آگاہ ہوں، آخرت میں سعادت اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں نیک اعمال کی اہمیت کے بارے میں جان لیں۔ یہ تھے ہماری اس سبق کی تدریس کے مقاصد۔ اب ہم اس سبق کی پڑھائی کی طرف آتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی بلکہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ ہم اپنی آنکھوں سے انسانوں کو مرتے، قبروں میں دفن ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح دنیا، انسان اور دوسری مخلوق ایک دن فنا ہو جائے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے، جس سے یہ دنیا اور تمام مخلوق ختم ہو جائے گی۔ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے۔ اس روز سورج، چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ آخرت کی زندگی اور نامہ اعمال۔ قیامت کے روز تمام انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ انسان جو کچھ اس دنیا میں کر رہا ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ انسان کے اعمال کو لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 معزز فرشتے قائم کیے ہوئے ہیں، جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے انسان کی نیکیاں اور برائیاں اعمال نامے میں درج کرتے رہتے ہیں۔ قیامت کے دن جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو ان کے ہاتھوں میں اپنے اعمال نامے بھی ہوں گے۔ انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ ترازو کے ایک پلڑے میں نیکیاں اور دوسرے پلڑے میں برائیاں رکھی جائیں گی۔ جس انسان کی نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا اور اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اور جس انسان کی برائیوں کا وزن زیادہ ہوگا اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، جو انتہائی تکلیف دہ جگہ ہے۔
دنیا کی زندگی اور آخرت کی تیاری۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے بنائی ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ آخرت کی کامیابی کا انحصار دنیا میں کیے گئے اعمال پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا کی مثال ایک کھیتی کی سی ہے۔ کھیتی میں کسان جو بیج بوتا ہے وہی فصل کاٹتا ہے۔ اگر کسان کھیتی پر محنت کرے گا، وقت پر ہل چلائے گا، بیج بوئے گا، پانی دے گا اور فصل کی حفاظت کرے گا تو فصل کی شکل میں اسے اپنی محنت کا پھل ملے گا۔ اگر کسان اپنی کھیتی کی دیکھ بھال میں سستی اور لاپرواہی برتے، نہ وقت پر ہل چلائے، نہ بیج بوئے، نہ وقت پر پانی دے، نہ حفاظت کرے تو اسے کھیتی سے کوئی فصل حاصل نہیں ہوگی۔ جس شخص نے دنیا میں نیک کام کیے اور آخرت میں کامیاب ہوگا، اور جس نے برے کام کیے اسے سزا ملے گی۔ گویا دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ ہمیں دنیا کی زندگی کی اہمیت سے آگاہ ہونا چاہیے۔ دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دنیا کی زندگی زیادہ سے زیادہ نیک اعمال میں گزاریں، اپنے وقت کو اچھے اچھے کاموں میں صرف کریں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یقیناً آپ نے بہت توجہ کے ساتھ سبق سنا ہوگا۔ اب یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ نے کتنی توجہ سے سبق سنا ہے، ہم سبق کا اعادہ کریں گے۔ اس کے لیے میں آپ سے کچھ مختصر سوالات کر رہی ہوں۔ میرا پہلا سوال ہے، قیامت کے دن کون سے فرشتے سور پھونکیں گے؟ شاباش، یقیناً آپ کو یاد ہوگا حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن اللہ پاک کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، انسان کے اعمال لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو 2 معزز فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ جی شاباش، انہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ جی پیارے بچوں، ہمارا آج کا سبق اسی کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب آپ کو گھر کے لیے کام دیا جا رہا ہے۔ آپ نے اس سبق کو سمجھتے ہوئے یہ کام بہت توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ ایک پیراگراف اپنی کاپیوں پر خوش خط لکھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے ساتھ ہی بہت دعاؤں کے ساتھ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔